بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکھی پر شفقت مغفرت کا سبب بن گئی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی عالم کا یہ واقعہ سنایا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ساری عمر ان کی علوم شرعیہ پڑھنے پڑھانے میں، درس و تدریس میں، وعظ و تقریر میں اور اصلاح خلق میں گزری۔ ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں، تبلیغ میں، تعلیم میں، تصنیف اور تالیف میں گزر گئی۔ جب ان کا وصال ہو گیا یعنی انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا، حضرت اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا، میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے کس وجہ سے تمہاری مغفرت کر دی؟ میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ اللہ نے جو مجھے دنیا میں اپنے دین کی خدمت کی توفیق بخشی تھی، شاید اس کی بنیاد پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ میرے وعظ و تقریر، میری تصنیف اور تالیف اور تدریس سب انشاءاللہ قبول ہو گئی ہیں، اس کے بدلے اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے، جو خیالات آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت نہیں کی، بلکہ اس لیے تمہاری مغفرت ہوئی کہ ایک دن تم کوئی کتاب لکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے اور روشنائی میں قلم ڈال کر اس کو تر کر کے بھگو کر کے اس سے لکھا جاتا تھا۔ جب روشنائی ختم ہو جاتی تو دوبارہ اس کو روشنائی سے تر کر لیا جاتا، پھر لکھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ تم اسی طرح کوئی کتاب لکھ رہے تھے اور لکھنے کے دوران تم نے اپنا قلم روشنائی میں ڈالا اور پھر اس کو باہر نکالا۔ ابھی تم لکھنا ہی چاہتے تھے کہ اچانک اس قلم کی نوک پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ اس وقت تم نے یہ خیال کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مکھی پیاسی ہے، اس لیے یہ اس قلم کی روشنائی کو چوس رہی ہے۔ پھر تم نے ہماری خاطر اس قلم کو چند لمحوں کے لیے اس نیت سے روک لیا کہ مکھی
اپنی ضرورت پوری کر لے، پیاسی ہے تو اس کی پیاس دور ہو جائے، بھوکی ہے تو اس کی بھوک دور ہو جائے۔ تم نے اس وقت تک اپنے ہاتھ کو لکھنے سے روکے رکھا اور قلم کو اس وقت تک چلانے سے روکے رکھا جب تک کہ وہ مکھی اس پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ جب وہ سیاہی چوس کر اڑ گئی تو تم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تمہارا یہ عمل ہمارے واسطے تھا، ہم کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ ہمیں تمہارا یہ عمل بہت زیادہ پسند آیا، اس وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ دیکھیں، اخلاص کے ساتھ انہوں نے ایک مکھی کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے لیے وہ مکھی ذریعہ نجات بن گئی۔ احادیث طیبہ میں ایک واقعہ آتا ہے، مشہور واقعہ ہے، ایک فاحشہ کا عمل دیکھیں۔ ایک عورت ہے، ساری عمر اس کی بدکاری میں گزر گئی، فاحشہ ہے، بے حیا عورت ہے۔ ایک دن وہ کہیں جنگل سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ مٹی ذرا گیلی تھی، بھیگی تھی، وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مٹی چاٹ رہا تھا۔ قریب میں ایک کنواں تھا، اس کے اوپر کوئی ڈول رسی نہیں تھی جس سے پانی نکالا جا سکے۔ اس فاحشہ عورت کو بڑا ترس آیا اور بہت ہی رحم آیا کہ ہائے، یہ بے زبان جانور بیچارہ کتنا پیاسا ہے اور کیسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس نے اس کنویں کے ارد گرد رسی ڈھونڈا، ڈول ڈھونڈا، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ آخر اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور پاؤں سے اپنے چمڑے کا موزہ اتارا، پھر دوپٹے سے اس موزے کو باندھا، پھر اس کو کنویں میں لٹکایا اور اس سے پانی نکالا۔ اس طرح اس نے کنویں میں سے پانی نکال کر کتے کی پیاس کو بجھا دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اگر ہمارے اندر تحمل اور بردباری کی صفت پیدا ہو جائے تو اس سے انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی ہمارے اندر شفقت آ سکتی ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی ہم رحم کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ یہ اچھا سلوک اور نرمی والا سلوک ایسا ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ بھی کیا جائے تو پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی باعث نجات بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں مسلمانوں کے ساتھ خاص طور سے ہمدردی اور خیر خواہی اور ان کے کام آنا یہ بہت اونچا عمل ہے، اور یہ جب ہی ہمارے اندر آ سکتا ہے جب ہم اس عادت کو اپنے اندر پیدا کریں گے۔ جب یہ عادت پیدا ہو جائے گی تو یہ کام ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، اور جب تک یہ عادت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک مشکل ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکیں، اچھا سلوک کر سکیں۔ لہذا ہمیں یہ عادت ڈالنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ مخلوق کے ساتھ قصداً شفقت کا، احترام کا، اکرام کا، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور حسب توفیق، حسب ہمت اور حسب استطاعت ان کی خدمت میں بھی ہمیں لگنا چاہیے۔ کام کرنے سے آتا ہے، جیسے نماز پڑھنے سے نماز پڑھنی آتی ہے، روزہ رکھنے سے روزہ رکھنا آتا ہے، تسبیح پڑھنے سے تسبیح پڑھنی آتی ہے، لکھنے سے لکھنا آتا ہے، اسی طرح تمام کارہائے خیر کی عادت ڈالنے سے عادت پڑتی ہے۔ کام کرنے سے کام آتا ہے، خالی سوچنے سے کام نہیں آتا۔ سوچنے سے معاونت تو ہوتی ہے، لیکن کام قدم آگے بڑھانے سے آئے گا۔ البتہ جس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں اور اچھا سلوک کریں تو پہلے اپنا قبلہ ٹھیک کریں اور اپنے دل کا رخ صحیح کریں، اور محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، نہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہو، نہ مشہور ہونے کے لیے ہو، نہ اس لیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، نہ اس وجہ سے ہو کہ ہماری شان بڑھے، نہ اس وجہ سے ہو کہ لوگ کہیں کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے، فلاں تو بہت ہی ہمدرد ہے، فلاں تو بہت ہی خیر خواہ ہے۔
ہر چھوٹے بڑے کے کام آتا ہے۔ یہ تعریفی جملے سننے کے بھی ہماری کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے، نہ عدل بدلے کی نیت ہو، نہ یہ نیت ہو کہ فلاں ہمارے کام آتا ہے لہذا ہم بھی اس کے کام آتے ہیں، جو ہمارے کام نہیں آتا ہم بھی اس کے کام نہیں آتے۔ ہم نے کبھی غلطی سے 2-4 مرتبہ کسی کی خدمت کر دی یا کسی کے کام آ گئے یا ہمدردی کر دی یا مدد کر دی، پھر جب ہمیں مدد کی ضرورت پیش آئے اور اس نے ہماری مدد نہیں کی تو اس وقت پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ اکثر ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، اس کمبخت کو دیکھو، ہم 10 مرتبہ اس کے کام آئے، ہم نے 10 مرتبہ اس کی خدمت کی، ہمدردی کی، خیر خواہی کی، لیکن جب ہمارا کام پڑا تو 1 مرتبہ بھی کام نہ آیا۔ صرف اتنا کہنے سے ہم نے تمام نیک کاموں کو پانی میں ملا دیا، ملیامیٹ کر دیا، ضائع کر دیا۔ ہم نے اس کو یہ کہہ کر احسان جتایا۔ اللہ بچائے، یہ کہنا بالکل غلط ہے اور احسان جتانا ہے کہ ہم تو رشتہ داروں کے بڑے کام آئے، گھر والوں کے بڑے کام آئے، پڑوسیوں کے بڑے کام آئے، اور جب ہمارا موقع آیا تو انہوں نے ہمیں دیکھا تک بھی نہیں، ہم نے احسان جتلا دیا، ہم نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا اور فلاں موقع پر یہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ان احسانات کا یہ بدلہ دیا۔ بھائی آج کل کسی سے اچھا سلوک کرنے کا زمانہ نہیں ہے، اچھا سلوک کرو اور بدسلوکی پاؤ، لہذا کسی سے اچھا سلوک ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نیک سلوک کر کے احسان جتلاتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے پہلے اپنا قبلہ درست کر لو۔ قبلہ یہ ہے کوئی ہمیں بدلہ دے یا نہ دے، تعریف کرے یا نہ کرے، بلکہ برا بھی کہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ نیکی کریں، اور وہ اس کے بدلے میں چاہے ہمارے ساتھ بدسلوکی ہی کیوں نہ کرے۔ ہم جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ ہی کی رضا مقصود ہو اور کوئی مقصود نہ ہو، ہر کام خدا کے واسطے کرنے کے عادی بنیں۔ دوسرے یہ کہ جو کام ہم کریں وہ شریعت کے مطابق ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور تعاون کے طریقے تو موجود ہیں، لیکن کچھ تو بدعات ہیں، کچھ رسومات ہیں، کچھ ناجائز طریقے ہیں، کچھ خلاف شرع طور طریقے ہیں۔ ہم لوگ اپنے ذہن میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی عالی شان بہت عمدہ خدمت انجام دے رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہماری مدد سے فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ناجائز اور خلاف شرع ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر نیت صحیح ہوئی لیکن طریقہ غلط ہوا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مرتب نہیں ہو سکتی۔ اگر طریقہ صحیح ہو لیکن نیت غلط ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مرتب نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور وہ ثواب عظیم چاہتے ہیں جو مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر ملتا ہے، اس کے لیے دونوں باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ نیت بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، شریعت کے مطابق ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے جو بھی کام کرنا ہو، جو بھی سلوک کرنا ہو، ہمدردی کرنی ہو، پہلے معلوم کر لیں یہ میں جو سلوک کرنا چاہتا ہوں اس طریقے سے درست ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ ہاں درست ہے تو کر لو، اگر وہ منع کر دیں تو پوچھ لو کس طریقے سے کروں، جو وہ طریقہ بتلائیں گے اسی طرح کر لو۔ بس پوچھ کر کرنا یہ ایسا گر ہے کہ اگر آدمی اس کو اپنے دامن میں باندھ لے تو عمر بھر انشاءاللہ آدمی سے کبھی غلطی اور کبھی خطا نہیں ہوگی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔